جب 12 ربیع النور کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے، آقا کریم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، بوڑھا ہو یا جوان ہر حقیقی مسلمان گویا زبان حال سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو ایسے میں 12 ربیع النور کو مکہ المکرمہ میں حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا کہ جس نے اکوان عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مرزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ رب کعبہ کی قسم اللہ کے حبیب کی جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے، شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے، ایران کا وہ آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، بحرۂ صحابہ خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، سر کے بل گر پڑے۔ حضرات پکارنے والا پکار اٹھا کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات آئیے دیکھیے سرکار کی ولادت کہاں، جلدی بولیے، مکہ المکرمہ میں ہوئی، محبت سے بولیے، مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے تو حضرات گرامی پہلے ہی والد کا سایہ اٹھا دیا گیا، آپ 6 سال کی ظاہری عمر پاک ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے چل بسی۔ اب آپ کی تربیت، آپ کی پرورش آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں، لیکن جب ظاہری عمر پاک 8 سال ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں موت سے بند ہونے کو تھی۔ آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، تمام بیٹے اکٹھے ہو کر کے آپ کے روم میں آئے، اللہ نے کے حبیب کو بلایا، یعنی حضرات ہمارے آقا کو بھی بلایا، اور بلا کر کے حضرت عبد المطلب نے اپنے سینے پر بٹھا لیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تھا، جس میں ابو لہب بھی ہے، حمزہ بھی ہیں، عباس بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، بلا کر کے کہا تھا کہ میرے بیٹوں میں چاہتا تھا کہ میں محمد کی تربیت کرتا، محمد کی پرورش کرتا، لیکن زندگی وفا نہیں کر رہی ہے کہ میرے بعد تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو محمد کا صحیح خیال کر سکے، صحیح خیال لگ سکے۔ تو سب سے پہلے ابو لہب بڑھا اور اس نے بڑھ کر کے کہا، اے میرے باپ عبد المطلب، محمد کو مجھے دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آنکھ کو کھولا حضرت عبد المطلب نے تو کیا دیکھا کہ کہنے والا ابو لہب ہے، کہا نہیں تم سخت دل ہو، میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ یتیم پر پیار نہیں کرتا ہے، اس کی محبت کو نہیں جانتا ہے، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، کوئی اور ہے۔ تو آگے بڑھے تھے امیر حمزہ اور آگے بڑھ کر کہا تھا، اے میرے باپ عبد المطلب، محمد کو مجھے دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آنکھ کو کھولا تھا حضرت عبد المطلب نے، سامنے کیا دیکھا کہ کہنے والے حضرت امیر حمزہ ہے، تو کہا نہیں میں تمہیں بھی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور جس کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو وہ بیٹے کی محبت اور پیار کو نہیں جانتا ہے، اور ویسے بھی تم شکاری آدمی ہو، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہو، اگر تم جنگل میں ہوئے اور محمد کو کسی چیز کی حاجت ہوئی تو پورا کون کرے گا، اس لیے میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، کوئی اور ہے۔ تو آگے بڑھے تھے حضرت عباس اور بڑھ کر کہا تھا،
میرے باپ عبد المطلب محمد کو مجھے دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ آنکھ کو کھولا، حضرت عبد المطلب نے کیا دیکھا؟ کہنے والے حضرت عباس ہے، فرمایا تم پہلے ہی کثیر العیال ہو، اور جس کے اپنی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے چکر میں دوسرے کے بچے کا خیال نہیں کر پاتا ہے۔ کوئی اور ہے تو سب سے آخر میں ابو طالب بڑھے تھے، اور ابو طالب نے بڑھ کر کے اپنے باپ حضرت عبد المطلب کے تلووں کو چوما، اپنی آنکھوں کو مس کیا اور کہا تھا اے سردار مکہ، اے خانہ کعبہ کے متولی، اے میرے باپ عبد المطلب۔ ابو لہب بڑھا، آپ نے انکار کر دیا، حمزہ بڑھے، آپ نے انکار کر دیا، عباس بڑھے، آپ نے انکار کر دیا۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے غریب ہوں، اس لیے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا۔ اب مجھے دے دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ محمد پر کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اے میرے باپ عبد المطلب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بعد میں کھاؤں گا، محمد کو پہلے کھلاؤں گا، میں بعد میں پیوں گا، محمد کو پہلے پلاؤں گا۔ اگر محمد بچپن کے زمانے میں مکے کی سڑکوں پر اگر پیادہ چلنا چاہیں گے تو ابو طالب نہیں چلنے دے گا، محمد کو اٹھا کر اپنے کاندھوں پر سوار کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد اللہ۔ میں بہت تیزی سے بول رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کو علامہ محمد دین صاحب کا بھی خطاب سننا ہے، اس لیے بہت نان سٹاپ۔ لیکن آپ ایسے غصے میں تو نہیں دیکھ رہے ہیں، جلال میں تو نہیں ہیں، لیکن یہاں علامہ محمد دین صاحب، مفتی اطہر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کوئی سو بھی نہیں رہا ہے۔ رات صحابہ میں تھا، سہامہ میں تھا، صحابہ میں وہاں ایک بزرگ سب سے آگے بیٹھ کے سو رہے تھے، تو ان کو بعد میں ایک بزرگ نے کہا حضرت تو تقریریں کر رہے تب بھی جاگ رہے، تم کیوں سو رہے؟ کہا میں 3 دن سے نہیں سویا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا تم بھی 3 دن سے تقریروں میں ہو؟ لیکن یہاں الحمدللہ بزرگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ اللہ ان کو امام الانبیاء کا صدقہ عطا آمین فرمائے، آمین آمین، اللہ ان بزرگوں کو سایہ ان کے بچوں پر دراز فرمائے، آمین، اور اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرمائے۔ محبت سے ایک مرتبہ چہک کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات، علامہ محمد دین صاحب دلی میں رہتے ہیں۔ دلی پہلے کوئی کہتا تھا بمبئی پیسے والوں کی ہے، دلی دل والوں کی ہے، لیکن اب دلی بھی پیسے والوں کی ہے۔ دلی میں کا جلسہ تھا، ایک آدمی جلسے میں جاتا نہیں تھا، اس کی دلہن نے اس کو کونی لگائی، احساس دلایا جلسے میں جایا کرو، جلسے میں جانے سے علماء سے کچھ ملتا ہے۔ دیکھو یہاں پائے علامہ مفتی اطہر صاحب نے تقریر کی، کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ مولانا ارشاد القادری نے جو چلتی پھرتی ہے شعر و شاعری کی اکیڈمی ہے، اور میں تو ان کے لیے کہتا ہوں ساحل دریا سے موجوں کی روانی لے گیا، یہ مولانا ارشاد کا ایسا بادل تھا اڑا کے سارا پانی لے گیا۔ کچھ پانی اگر بچا ہے تو برس سکتا ہے۔ حضرات، علامہ محمد دین صاحب کا آپ کتاب سنیں گے انشاءاللہ، آپ یہاں بھی مہکیں گے، گھروں پر بھی مہکیں گے، بس میرے حق میں آپ دعا کر دیں گے۔ علامہ محمد دین صاحب جہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، حضرات سنیت کا جام، عشق رسول کا جام جہاں کے لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور حضرات اسی دلی میں اس نے بھیجا، دلہن نے اپنے شوہر کو لان تان کر کے وہ چلا گیا، پیلر کا تلاش کر کے پیلر سے کمر لگا کے بیٹھ گیا، دل تو کر ہی نہیں رہا تھا، کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا۔ علامہ مفتی اطہر صاحب، مفتی صاحب ایک تقریر کر رہے تھے، حضرت کی طرح بہت جوشیلے بھی تھے اور ماشاءاللہ صاحب علم بھی تھے۔ انہوں نے کہا میرے بھائیو یہ دلی ہے، دلی، اور دلی میں قطب مینار ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو علامہ محمد دین صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، آئے سب جانتے ہیں حضرت کہہ رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو اچمبے میں پڑ گئے۔ کلیر شریف کے قریب ایک گاؤں پڑتا ہے محمود پور کنہاری، وہاں پہلے میلادیہ میلاد پڑھتے تھے تو گھر والے کسی کو بلاتے نہیں تھے، ٹھنڈ میں چولہے کے آگے چائے بنا بنا کر پیتے رہتے تھے، میلادیہ خود ہی پڑھتے خود ہی سنتے، آخر میں وہ کہتے آ جاؤ بھیا بہت دیر ہو گئی، تھک گیا، فاتحہ ہوگی، تو کہتے نہ آپ پڑھتے رہو، ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹ پڑھ ہی نہیں سکتے ہو۔
तो वो कुछ जाग रहा था, कुछ सो रहा था, बैठा हुआ था, कुछ सुन रहा था, कुछ सो रहा था। सुबह में गया तो उसकी घरवाली ने पूछा कि क्या सुन के आए हो मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से? तो कहा मैं सो गया था, कुछ जाग रहा था, इतनी बात समझ में आई। मुफ्ती साहब ने तकरीर में कहा भाइयों ये दिल्ली है, दिल्ली, और दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो ये अपनी दुल्हन से कह रहा, वो कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जब आदमी कुछ सोता है, कुछ जागता है तो कुछ का कुछ सुनता है। हजरत ने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो इसको समझ में आया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। हजरत लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मतपुर वालों, अल्लाह तुम्हारी हिम्मतों को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे कि तुमने मुकम्मल हिम्मत के साथ सुना है। हजरत गिरामी, तो आइए उसी तरफ चलते हैं। अबू तालिब ने कहा था, ऐ सरदार मक्का खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब, मैं वादा करता हूँ कि मैं बाद में खाऊंगा, मोहम्मद को पहले खिलाऊंगा, मैं बाद में पीऊंगा, मोहम्मद को पहले पिलाऊंगा, मैं मोहम्मद को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। जब ये कहा अबू तालिब ने, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आंख को खोला और फरमाया अबू तालिब तुम और अब्दुल्ला दोनों एक ही माँ से हो, मैं ये फैसला मोहम्मद पर छोड़ देता हूँ कि मोहम्मद खुद फैसला करे। इतने में सरकार दादा के सीने पाक से उतरते हैं और जाकर के अबू तालिब की गोद में बैठ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं फैसला मैं क्या करूं, फैसला तो मोहम्मद ने कर लिया है, लेकिन खबरदार अबू तालिब मोहम्मद पर कोई तकलीफ, कोई परेशानी मत आने देना। वादा करके घर पर लेकर के गए। एक दिन दस्तरखान बिछा करके खाना रखा गया, सरकार तशरीफ फरमा हुए। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो 3 दिन के बाद अबू तालिब ने घर में ये निसाब कायम कर दिया, लिखा वेख्ता कर दिया, लटका दिया, और उसमें लिखा ये था, ऐ मेरे बच्चों अब तक तुम्हारा जिसका जब दिल चाहता था अपनी माँ फातिमा बिनते असद से वो खाना तलब करके खा लेता था, लेकिन आज से अबू तालिब घर के अंदर एक निजाम, एक निसाब कायम करता है, और निजाम ये रहेगा कि अब जब तक दस्तरखान पर अब्दुल्ला का लगते जिगर, मोहम्मद का नूरे नजर, अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमना का नूरे नजर मोहम्मद नहीं होगा, घर में कोई खाना नहीं पाएगा। ये लिखा वेख्ता कर दिया। अब सरकार जंगल में तशरीफ ले जाते थे, दोपहर के वक्त ताखीर से आते, यानी शाम के वक्त आते। बचपन में अब 8-9 साल की उम्र पाक होती कितनी है, ये 8 साल का ही तो कह रहा था हिम्मतपुर में पैदा हुए, होती कितनी वो सरकार हैं। ताखीर से आते, बच्चों ने एक दिन सब्र किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया। 3 दिन के बाद इकट्ठा होकर के बच्चे अपनी माँ फातिमा बिनते असद के पास आए और आकर के कहा अम्मी जान ये घर का कैसा कानून है कि जब तक मोहम्मद दस्तरखान पर नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं मिलेगा। अम्मी जान मोहम्मद तो वो है कि जो न खाने की फिक्र करते हैं न पीने की फिक्र करते हैं, मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। मोहम्मद ताखीर से आते हैं, हम उनके इंतजार में बैठे रहते हैं। अम्मी जान हम ये नहीं कहते हैं कि खाना बन जाए तो वक्त पर पहले हमें खिलाया जाए फिर मोहम्मद के लिए रखा जाए, नहीं, जब खाना वक्त पर बन जाए तो सबसे पहले मोहम्मद के हिस्से का खाना निकाल दिया जाए और हमें खिला दिया जाए। मोहम्मद जब वक्त पर आए तो उनके हिस्से का खाना उनको दे दिया जाए। तो फातिमा बिनते असद कहती है कि बेटो ये कानून मैंने नहीं बनाया है बल्कि तुम्हारे बाप अबू तालिब ने बनाया है। जाओ जाकर के अबू तालिब से कहो। बच्चों ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, आखिर एक दिन हिम्मत करके हिम्मत को इकट्ठा करके चले हैं हजरत गिरामी और जाकर के अबू तालिब के पास कहा कि अब्बा जान आप ही मोहम्मद से प्यार नहीं करते हैं, हम भी मोहम्मद से प्यार करते हैं, आप ही मोहम्मद को नहीं चाहते हैं, हम भी मोहम्मद को चाहते हैं, लेकिन अब्बा जान ये घर का कैसा कानून है कि जब तक दस्तरखान पर मोहम्मद नहीं होंगे खाना कोई नहीं पाएगा, खाना किसी को नहीं दिया जाएगा। अब्बा जान मोहम्मद तो वो है कि जो ना खाने की फिक्र करते हैं ना पीने की फिक्र करते हैं, मोहम्मद ताखीर से आते हैं और मोहम्मद की बुनियाद पर हम बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब्बा जान ये घर का कैसा कानून है, रब्बे काबा की कसम अबू तालिब ने कहा था कि मेरे बच्चों तुमने मेरा कानून तो देख लिया लेकिन तुमने इसके राज को नहीं जाना। शक बेशक
اتنی دیر کے بعد میں رکا ہوں تب بھی لوگ سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں. یہ جلال میں آ رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ نہ، ہم ہمت پور والے ہٹانا بھی جانتے ہیں. اب آخر میں بس آخری جملے تقریر ختم ہے حضرات، اس لیے میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے دیکھیے کیا کہا تھا ابو طالب نے کہ بیٹو یہ قانون تم نے دیکھ لیا میرے بچوں، لیکن اس راز کو نہیں جانا. ابا جان راز کیسا؟ کہا میرے قریب آ، بچوں کو قریب کیا اور قریب کر کے کہا تھا بیٹو میں پہلے بھی ابو طالب میں ہی تھا، اب بھی میں ہی ابو طالب ہوں. میرا گھر وہی، میرا در وہی، میرا مکان وہی، میری جھوپڑی وہی. میں جتنا پہلے کمایا کرتا تھا اتنا ہی آج بھی کماتا ہوں. تمہاری اماں فاطمہ بنت اسد جتنی روٹیاں پہلے بناتی اتنی آج بناتی ہے، جتنا سالن پہلے بناتی اتنا آج بناتی ہے. لیکن میرے بچوں میں نے خود دیکھا ہے کہ جب تک ہمارے گھر کے اندر عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر محمد نہیں آیا تھا، تمہاری ماں دسترخوان پر کھانا کتنا ہی کونا رکھ دیتی لیکن ہم میں سے پیٹ کسی کا نہیں بھرا کرتا تھا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب سے عبداللہ کا لخت جگر محمد آیا ہے، آمنہ کا نور نظر محمد آیا ہے اور محمد دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ رب کعبہ کی قسم کھانا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن محمد کے صدقے میں پیٹ ہم سب کا بھر جاتا ہے. کہ مسجد نبوی میں حضرت علی کا نکاح مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ پڑھایا. نکاح تو مسجد نبوی میں ہوا، لیکن میں آپ تک اپنی جملوں کے ساتھ کچھ جملے آپ تک پہنچاتا ہوں. حضرات علی کی بارات چلی تھی. باراتی کون تھے؟ حضرت ابو بکر باراتی، عمر باراتی، عثمان باراتی، دولہ علی تھے. ارے آج کا باراتی چلتا ہے کہیں کہیں ہم نے دیکھا ہے تو ناچ گانے کے ماحول میں چلتا ہے، دولہ تو ناچ گانے کے ماحول میں، باراتی تو ناچ گانے کے ماحول میں. لیکن ہمت پر والو، جس علی کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، جس حسین کا نعرہ لگاتے ہو، رب کعبہ کی قسم جب اس حسین کے بابا علی کی بارات چلی تھی تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، دولہ علی تھے. لیکن یہ ہمت پور کا کم نصیب نوجوان باز ہوتا ہے کہ جو اپنی بارات میں ناچ گانے کے ساتھ لے کر چلتا ہے. لیکن علی کی بارات میں ابو بکر چل رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں، علی کی بارات میں حضرت عمر چل رہے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، علی کی بارات میں عثمان غنی چل رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چل رہے ہیں. ارے خود دولہ علی جب اپنا آپ میں سور کر کے دولہ بن کے چلے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے. اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا جب دلہن بن کے چلی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی. یہی تو بات تھی کہ وہی حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ کا لخت جگر حسین جب کربلا میں کھڑے ہیں تو کربلا میں کھڑے ہو کر حسین نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا تھا اور عرض کیا تھا نانا جان میں نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے 18 سال کے علی اکبر کی جوانی کو لٹا دیا. نانا جان میں نے شریعت کے تحفظ کے لیے 6 ماہ کے علی اصغر کو دے دیا، 22 سال کے قاسم کو دے دیا اور محمد کو دے دیا. نانا جان اسی اسلام کی حفاظت کے لیے میں آپ کے نازوں کا پالا حسین گردن کٹانے جا رہا ہوں. نانا جان میں اس علی کا بیٹا حسین ہوں کہ جس میرے بابا علی کی بارات میں باراتی چلے تھے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے. میں نے اس اماں فاطمہ کا دودھ پیا ہے کہ جو میری اماں فاطمہ جب گھر سے دلہن بن کے چلی تو اسی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلی. میری رگوں میں اس بابا علی کا خون دوڑ رہا ہے کہ جو میرے بابا علی جب گھر سے دلہا بن کے چلے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چلے. آج اسی علی کا بیٹا حسین اگر دنیا سے جائے گا تو قیامت تک اسی قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے جائے گا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہیدان کربلا
شکیدانے کربو بلا آمد مصطفیٰ کانفرنس سرزمین ہمت پور سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد خطیب ہندوستان علامہ دلشاد صاحب قبلہ نعرہ حیدری ہمت پور والو بہت خوب حضرت بہت خوب کوئی ایسا ہے نوجوان علامہ محمد دین صاحب کے اس دیار میں جو حسین کا دیوانہ ہو علی کا مستانہ ہو اور کھڑے ہو کر کے وعدہ کرے کہ میں اپنی شادی میں ناچ گانا نہیں کروں گا، اگر ماحول سازگار رہا تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں حسین کے نانا کا جلسہ کروں گا؟ کوئی ہے ایسا نوجوان؟ ماشاءاللہ آگے آ میرے لال، آگے آ جا۔ اے ہے علی کا دیوانہ، اللہ تجھے علی کا صدقہ عطا فرمائے، علی کا فیضان عطا فرمائے۔ اور کوئی ہے ہمت پور میں جو یہ ہمت کر سکتا ہے؟ آگے آؤ، آگے آؤ، آگے آ جاؤ، آگے آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہمت پور میں کون کون مولا کائنات مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ جلدی سے آ جائیے حضرات گرامی۔ سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی، دل مچل گیا کہ یہ ہمت پور والے ہمت پور میں رہ کر مولا علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے ایک کو بھی نہیں بلایا، صرف کہا، اور بغیر بلائے اتنے آ گئے تو بلا کر کتنے آئیں گے؟ جو دعا ہوگی، جو اس دعا میں آمین کے ساتھ اچھی دلہن چاہتا ہے نیک، وہ آ جائے، اور جس کو پرکٹی چاہیے وہ بیٹھا رہے۔ یاد رکھو، مفتی اطہر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اچھی دلہن کا ملنا بھی بہت بڑی نیکی کی علامت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جس کو نیک دلہن مل جائے سمجھ لو کہ اس کی دنیا ہی جنت ہے۔ اب جانا مت کوئی بھی، گنتی کرو مولانا ارشاد القادری کتنے ہو گئے؟ دیکھو ان کے ابا یہاں بیٹھے ہوں، ان کی امی یہاں بیٹھی ہوں، تو دیکھ لیں کہ ان کو شادی کی کتنی جلدی ہے۔ نہیں بیٹھے رہی، کھڑے رہیے، ایسا نہیں ہے۔ 30 سے اوپر ہیں، 484 میں 30 کو جوڑ کر بتائیے اب کتنے ہو گئے ہیں؟ 484 میں 30 514 الحمدللہ 514 ہوئے ہیں، اور غوث اعظم کی وصال کی تاریخ 17 ہے، اور صابر پاک کے والد کی تاریخ بھی 17 ہی ہے۔ تقریباً 35 ہو گئے یہ بھی۔ اے ہائے سبحان اللہ، ہمت پور والو تم نے ہمت کے ساتھ کام لے کر کے میری ہمت کو جیت لیا ہے۔ 520 ہو گئے، 520 ہو گئے۔ اب میں دعا کر رہا ہوں، دیکھو یہ مقدس علماء بیٹھے ہیں، علامہ محمد دین صاحب ہیں، علامہ مفتی اطہر صاحب ماشاءاللہ دینی درس گاہ کہہ کے مائے ناز استاد ہیں۔ یہاں کے بہت سے بچے حضرت کے ساتھ رہتے ہیں، بلاری میں بڑا مدرسہ ہے، پڑھتے، طبیعت خوش ہوئی، حضرت لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات یہ مقدس علماء آمین کہیں گے، مولانا ارشاد القادری کہیں نہ کہیں ان کو اختیار ہے۔ حضرات میں دعا کر رہا ہوں، آمین یہ کہیں گے، لیکن حسین کے نام پر دائیں ہاتھ کو بلند کرو، سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اٹھا کے رکھنا۔ یہاں کوئی تمہارا نکاح نہیں پڑھانا ہے کہ میں دلہن ساتھ لایا ہوں، بس ایک وعدہ لینا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے رکھو، جو ہاتھ حسین کے نام پر بلند ہوتا ہے وہ ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ جی بے شک۔ اللہ تمہیں اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، اللہ تمہیں حسنین کریمین کا فیضان عطا فرمائے۔ ایک وعدہ کرو نوجوانوں، اور وعدہ وہی کرنا جو وعدہ وفا کرے، اور جو وعدہ وفا نہ کر سکے وہ ہاتھ کو نیچے گرا سکتا ہے، اس لیے کہ قبر میں جاؤں گے تو تیسرے سوال پر حسین کے نانا کا سامنا ہوگا، اور قیامت میں امام حسن بھی ہوں گے، امام حسین بھی ہوں گے، مولا کائنات بھی ہوں گے، اور امام الانبیاء بھی ہوں گے۔ اس لیے اس وقت میں سب سے بڑی گڑبڑ جو کرتا ہے وہ بے وقوف جاہل بہنوئی کرتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، اور جو دیندار ہوتا ہے علامہ مفتی اطہر صاحب کی صحبت پایا ہوا، علامہ محمد دین صاحب کی صحبت میں، مولانا افضل صاحب آئے کہ نہیں آئے، امامت فرماتے ہیں ان کی صحبت میں، الحمدللہ وہ یہ کام نہیں کرتا ہے، بہنوئی سب سے زیادہ ٹانگ اڑاتا ہے، کہتا ہے نہیں میرے سالے کی شادی ہے، مجھ کو ناچ گانا کرانا ہے، رنڈیوں کو نچانا، نہیں، تمہیں کہنا ہے تمہارا ہمارا رشتہ دنیا تک ہے، اور نبی سے ہمارا رشتہ جنت تک ہے۔ جی بے شک بے شک۔
ہمیں تمہاری نہیں ماننا ہے، ہمیں محبوب خدا کی ماننا ہے۔ حضرات تمہیں اس وقت میں نہ بہنوئی کی ماننا ہے، تمہیں اس وقت میں نہ بے وقوف بھائی کی ماننا ہے۔ بعض خالو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خالو کی نہیں، خالہ کی نہیں، حضرات گرامی کسی کے نہیں، تمہیں کہنا ہے شادی میری ہے، نکاح میرا ہونا ہے، تو میرے نکاح میں شادی نہیں ہوگی، حسین کے نانا کا جلسہ ہوگا۔ ہمیں بلاؤ مت بلاؤ تمہاری مرضی۔ تمہارے قریب میں علامہ رشاد القادری نقیب رہتے ہیں، مفتی اطہر صاحب رہتے ہیں اتنے اچھے خطیب، علامہ محمد دین صاحب تمہارے گاؤں کریا کے دلی میں رہتے ہیں، ان کو بلا کر بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ حضرات وعدہ پکا؟ دیکھو گڑبڑ مت کر دینا، گڑبڑ کری تو علامہ محمد دین صاحب سے پوچھوں گا میں، اور صابر پاک میں اس کی عرضی الٹی لگا دوں گا، نکاح اٹک جائے گا، کبھی دلہن ہی نہیں ملے گی اس کو۔ ترس جاؤں گے دلہن کے لیے، اس لیے کہ صابر پاک وہ ہیں کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن فرمایا تھا میرے علاوہ میرے خدا کے علاوہ کون، جنہوں نے نہ عورت سے، نہ دولت سے، نہ شہرت سے، نہ مال سے، نہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ تو جس کو سیدھی عرضی لگوانی ہے وہ وعدہ وفا کرے گا، اور جو وعدہ توڑے گا میں علامہ محمد دین صاحب سے پوچھوں گا، الٹی عرضی لگا دوں گا، دنیا میں بھی دلہن سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے وعدہ کرو، ہاتھ بلند کرو، وعدہ پکا سچا وعدہ کرو کہ ہم اپنی شادی میں ناچ گانا نہیں کریں گے۔ نہیں بول رہا ہے، چور بیٹھا گیا دل میں، زور سے بولو، ہم اپنی شادی میں ناچ گانا۔ اما ہمیں بھی کہنا پڑ رہا، دلہن نے سلیا ناراض ہو جائے گی، ہماری تو ہو چکی ہے، مطلب میں آپ کے لیے بول رہا ہوں، آپ کہو کہ ہم اپنی شادی میں ناچ گانا، ہم اپنی شادی میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے حالات سازگار رہے تو حسین کے نانا کا جلسہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں لگایا آپ نے ایسی جگہ بھی، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں، دعا کروں بھی جانا مت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر۔ یہ آپ کا ہے؟ جی جی میری طرف سے۔ مفتی صاحب نے دیکھی، تم نے کچھ دیا یا نہیں دیا، لیکن مفتی صاحب نے الحمدللہ یہ رومال عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس رومال کو مخصوص جگہوں پر ہی ڈالوں گا، یعنی مفتی صاحب کو اتنی محبت آئی اس بات پر، اس کام پر، کہ انہوں نے رومال ہی عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں دعا کر رہا ہوں اللہ مولا پاک پروردگار ان نوجوانوں نے جو یہ وعدہ کیا ہے، مولا اس وعدے پر ان کو استقامت عطا فرما، آمین۔ مولا ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، آمین۔ جن کے والدین حیات ہو مولا ان کے والدین کا سایہ ان پر دراز فرما، آمین۔ مولا وقت مقررہ پر ان نوجوانوں کو نیک صالح بیوی عطا فرما، آمین۔ مولا کل قیامت کے دن ان نوجوانوں کو امام حسین کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمانا، آمین۔ جنت میں سرکار غوث آدم کا پڑوس عطا فرما، آمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی، مصافحہ کرنا چاہو تو کر لو، چاہے خالی کر لو یا بھر کے کر لو، تمہاری مرضی، اتنی لمبی دعا کر دی تمہارے لیے۔ اب انشاءاللہ کوئی پرکٹی نہیں ملے گی، انشاءاللہ نیک ملے گی۔ دلہن لانا تو نیک لانا، نمازی لانا، پرہیزگار لانا، قرآن پڑھنے والی لانا، دیندار لانا، اس لیے کہ جب دلہن دیندار آتی ہے، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، مصلی بچھانے والی، تو گھر میں برکتیں آتی ہے۔ حضرات اب جلدی سے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ امام صاحب کو کہاں پہنچا کے آئے ہو؟ امام صاحب کہاں چلے گئے؟ اتنی بے وفائی تو کوئی امام ابھی تک نہیں کیے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹھ، تم بھی تھے؟ ایک لیے شریف سے فون ہے حضرات، اس لیے بس آخری بات جلدی سے سن لیجئے، وقت بہت ہو گیا۔ علامہ محمد دین صاحب کی تقریر کو آپ کو سننا ہے، چہک کر کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میں نے ایسا کام کر دیا، علامہ مفتی اطہر صاحب سے آپ پوچھئے، علامہ محمد دین صاحب سے پوچھئے
نقیب اعظم ہندوستان نقیب اور سے اعلیٰ حضرت علامہ ارشاد القادری سے پوچھئے کہ اگر یہ لوگ اپنے وعدے پر بچے قائم رہے تو اس کا ثواب مجھے ہی نہیں ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ جلسہ کامیاب ہو گیا حضرات۔ اب جلدی سے میں بہت جلدی سے بس آخری بات، تقریر ختم۔ حضرات گرامی، سرکار بہت مجھے سیرت پر ولادت پر بولنا تھا لیکن وقت نہیں ہے، بس 5 7 10 منٹ بول کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ محمد دین صاحب کا آپ کو خطاب سننا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر۔ تو یہ قانون میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ دسترخوان پر محمد آ جائیں تو ان کے صدقے میں بچوں تمہارا بھی اور میرا بھی کام پورا ہو جائے، پیٹ ہم سب کا بھر جائے۔ حضرات اسی لیے تو کہتے ہیں خدا ہے دیتا، نبی کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار اس تمام کہنے میں جو غلطی خامی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے، ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ مذہب اسلام زندہ باد، فیضانی صابر پاک پائندہ باد۔ السلام علیکم۔